السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حبیبی یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ حبیبی یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 10ویں پارے سورہ توبہ کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم۔ اے مومنین، یہ منافقین تمہارے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا یہ کہ اللہ و رسول کو یہ راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر یہ ایمان والے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، الم یعلموا
انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا ذالک الخزی العظیم۔ کیا ابھی یہ انہوں نے جانا ہی نہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے، خلاف ورزی کرے، اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ بڑا رسوائی کا عذاب ہے۔ یہ زمانہ پرآشوب زمانہ ہے، دین اور احکام دین سے بے خبری کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے لیے قرآن کریم کی آیات میں ذکر فرمایا گیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی زمین کو ان کے اطراف سے کم کر رہا ہے اور تنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذی علم علماء کو اٹھا رہا ہے۔ اسی سال میں دیکھیے تو مقتدر ذی علم علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہم سے رخصت ہو گئی۔ اگر آپ اس خسارے کو سمجھنا چاہیں تو کسی طویل تقریر کے بجائے ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ اس زمانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء اٹھتے جائیں گے اور جہلاء عالمانہ لبادہ اختیار کر لیں گے، بے علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جبہ و قبہ و دستار دیکھ کر ہر آدمی، بلکہ یوں کہیے کہ عالمانہ لباس تو کم ہی لوگ اختیار کرتے ہیں دنیا طلبی کے لیے، لیکن سنت مصطفیٰ جان کر جو لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور سنت کا احترام کرتے ہوئے سر کو ڈھک کر رکھتے ہیں، گویا ٹوپی پہن لیتے ہیں اور اسلامی لباس شاعر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اختیار کرتے اور فرنگی لباس سے نجات پا کر کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، تو آج عوام کا حال یہ ہے کہ کرتا پاجامہ اور ٹوپی میں دیکھا تو مولانا کہنا شروع کر دیا، اور پھر ظاہر ہے کہ شیطان لگام ڈالتا ہے۔ اب ان سے خواہی نخواہی لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور بے خبری میں وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتى بغیر علم لعنہ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ حال یہ ہو چلا ہے کہ وہ مسائل جو عامت المسلمین کو ازبر ہوا کرتے تھے، خواص کے زمرے میں شمار ہونے والے بھی ان سے پیدل اور بے خبر نظر آتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، کفر کفر ہے اور رضا علی الکفر بھی کفر ہے۔ مجھے یاد ہے عالم ربانی حضرت سیدی آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان دہلی تشریف لائے۔ ایک شخص اپنے ساتھ ایک شخص کو لیے ہوئے حاضر ہوا اور کہا، حضور یہ کئی دن سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ تشریف لانے والے ہیں، ان کے دستے مبارک پر تم اسلام قبول کرنا۔ آپ نے اتنا سنا تو انہیں اشارے سے روکا اور ان سے کہا قریب آئیے۔ وہ قریب بیٹھ گئے، فرمایا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ترجمہ بتایا، پھر ارشاد فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر فرمایا تم اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے رسول کا رسول برحق ہونے کا اعتقاد دل سے کرتے ہوئے دل سے بھی تصدیق کرو۔
پھر چند ابتدائی تعلیمات بیان فرمائیں، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا آپ قریب آئیے، آپ اسے اسلام قبول کرنے سے کئی دن تک روکے رہے، جیسا کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہوا۔ اگر شیطان اس کو اغوا کر لیتا اور یہ شیطان کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونے سے رہ جاتا تو کیا ہوتا؟ رضا علی الکفر کفر ہے، تم بھی توبہ کرو۔ انہیں توبہ کرائی اور کلمہ پڑھایا۔ ایک عام ظاہر بھی آدمی ہوتا تو خیال کرتا کہ میری وجہ سے روک کے رکھا۔ شیطان کبھی نیکی کے نام پر ہلاک کرتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ اس زمانے میں گندم نما جو فروش بہت نظر آئیں گے، لیکن میرے عزیز، جس طرح تم جان کی حفاظت کے لیے اچھے طبیب کو تلاش کرتے ہو، یہ ڈاکٹر جھولا چھاپ تو نہیں ہے، یہ جاہل تو نہیں ہے، ڈگری والا پڑھا لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ بلا تشبیہ و تکلف تقریب فہم کے لیے ذہن حاضر کرتے ہوئے سوچئے کہ ایسا ہی اپنے ایمان کی صیانت و حفاظت اور اپنے روح کے معالجے کے لیے، اصلاح نفس کے لیے ایسے علماء کرام کو اختیار کرو، ان سے قریب ہو جاؤ جو تمہاری کوئی روح رعایت نہ کریں، بلکہ ان کی تنبیہات سے تمہارے آنسو جاری ہو جائیں اور وہ تمہاری بغیر رعایت کے اصلاح کرتے رہیں۔ ایک ہے نعمت ظاہری اور ایک ہے نعمت اخروی۔ نعمت ظاہری تو اس عالم شہادت کی نعمت ہے، یہ فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے جو کچھ زمین پر ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے، ایک رب تعالیٰ عز و جل کا وجہ کریم ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے۔ باقی ساری موجودات جو عدم سے وجود میں آئیں وہ سب فنا کے لیے۔ یہاں کی ہر نعمت فانی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد جو اخروی نعمتیں حاصل ہوں گی، جو برزخی نعمتیں حاصل ہوں گی، اس کے بعد جو انعامات اخروی ہوں گے وہ ہمیشگی کے ہوں گے، سرمدی ہوں گے، دائمی ہوں گے، ابدی ہوں گے، پھر موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے دائمی نعمت کا طلبگار فانی نعمتوں کی طرف التفات نہیں کرتا۔ دنیا میں رہو لیکن دل میں دنیا نہ جانے دو۔ کشتی پانی میں رہ کر سفر طے کرتی ہے، یہی اس کے سفر کا طریقہ ہے، لیکن کشتی اگر پانی پر ہے تو سلامت ہے، اور اگر کشتی میں پانی داخل ہوا تو ہلاکت ہے، ڈوب جاتی۔ اسی طرح دنیا میں رہو، یہ نمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، لیکن تمہارے دل میں تمہارے مولا کا جلوہ ہو، تمہارے آقا کا جلوہ ہو، اس دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ایمان والوں پر انعام فرمائے گا، اور کفر و نفاق کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جو خطبہ مسنون کے بعد آیت بینہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم۔ صحابہ کرام سے خطاب ہے، اے میرے محبوب کے صحابہ، یہ منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے اس کا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے۔ ان کانوا مومنین، اگر یہ ایمان والے ہیں۔ اس آیت طیبہ کے شان نزول میں صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ منافقین نے ایک مجلس منعقد کی، اس میں منافق جمع ہوئے۔ اس مجلس میں اجلاس ابن سوید منافق بھی تھا، اور وریع ابن ثابت منافق بھی تھا۔ حضرت سیدنا
عامر ابن قیس صحابی رسول جو ابھی بچے ہی ہیں، یہ بھی وہاں اس کے قریب مجلس کے موجود تھے، ادھر ادھر گشت کرتے رہے، انہوں نے بچہ ہونے کی وجہ سے ان کی پرواہ نہ کی اور میرے آقا کی شان میں بیہودہ بکواس کی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم سب لوگ گدھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عامر ابن قیس اگرچہ بچے تھے، آپ کے گوش مبارک میں جب یہ نامانوس الفاظ گونجے، آپ نے اپنے کانوں سے جب یہ بات سنی تو ان کے قریب آئے اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول سچے ہیں اور تم لوگ ضرور گدھے ہو، یہ فرمایا اور وہاں سے چلے آئے۔ دیکھو ایمان خوب سمجھا کرو، میں بتاتا ہوں کہ صحابی کا اعتقاد اور عمل دیکھو اور آج کے وہابیوں کی بکواس، ان کا اعتقاد اور عمل دیکھو۔ صحابی کجا، وہابی کجا۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، یہ جنت کے سچے راہبر ہیں، یہ جنت کے سچے رہنما ہیں، ان میں جس کے بھی قدموں کی پیروی کرو گے منزل ہدایت کو پالو۔ سبحان اللہ، صراط مستقیم ان کے قدموں سے لگی ہے۔ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ خود ہی اپنے کرم سے تعریف فرمائی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ ایک اور آیت طیبہ میں کن پر انعام فرمایا؟ رب تعالیٰ نے اس کی اور صراحت فرما دی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر ہم نے انعام فرمایا وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء کرام ہیں اور صالحین۔ کیا معلوم ہوا؟ خوب فرمایا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت نے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو میرے آقا کے صحابہ کی بات آیا کرے تو خوب جی لگا کر گوشے ہوش سے سنا کرو اور آج کے وہابیوں کی بات سے تقابل کیا کرو۔ یہ صحابی وہ ہیں جنہیں میرے آقا نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ اگر ایمان سچا ہو تو تم بھی کم قسمت نہیں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی اوسط نے اسے روایت کیا اور ابن حبان نے بھی روایت کیا۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طوبى لمن آمن بی ویرنی مرتن وطوبى لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرات۔ کہو سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں سنی جنتی مسلمان، بس اعتقاد و عمل کو سنبھالے رکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ لیکن میرے آقا کو امت سے پیار ہے، خیال فرماتے ہیں میرے صحابہ نے تو دیدار کیا، منزل صحابیت کو پا لیا،
اب جب میں پردہ کر لوں گا مجھے کوئی ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نہ دیکھ سکے گا، تو کوئی میرے اس کے بعد صحابی نہ ہوگا۔ قاضی ہوتے رہیں گے، غازی ہوتے رہیں گے، حاجی ہوتے رہیں گے، نمازی ہوتے رہیں گے، لیکن جمال مصطفیٰ نے جب سے پردہ فرما لیا تو اب کوئی صحابی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا عظیم منصب ہے۔ تو خیال فرمایا کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کا دل بے قرار ہوگا، کاش ہم بھی سرکار کی زیارت کرتے، تو میرے آقا نے انہیں بھی بشارت دی، فرمایا طوبی لمن آمن بی ویرانی مرۃ، مبارکباد ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے۔ اور پھر فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے ایمان لائے۔ سبحان اللہ، 7 بار۔ تو یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان کی حفاظت کریں اور اعمال صالحہ کو اختیار کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کفر کفر ہے اور رضا علی الکفر بھی کفر ہے، اور شاعر کفر کو اختیار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور کسی کفری عمل کی مبارکباد دینا، بدھائی دینا، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح گناہ گناہ ہے، معصیت معصیت ہے، لیکن رضا علی المعصیت بھی معصیت ہے، گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے۔ ایک شخص نے فلم دیکھی، تھیٹر میں گیا، بڑا گناہ کیا، حرام کام میں ملوث ہوا، اپنے ساتھی سے کہا کل ہم فلاں تھیٹر میں فلم دیکھنے گئے تھے، مزہ آ گیا، یہ چیزیں دیکھنے کو ملی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، یہ ہمک کر بولے مجھے کیوں نہیں بلایا، میں چلتا تیرے ساتھ، میں بھی دیکھتا۔ اب انہوں نے یہ گناہ کیا نہیں تھا، لیکن ان کے لیے اتنا ہی گناہ لکھا گیا۔ کیوں؟ رضا علی المعصیت معصیت ہے، گناہ پر راضی ہونا معصیت ہے، گناہ۔ ایک مسئلہ اور بھی سن لو، گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے، گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے۔ کسی نے کوئی حرام کام کیا، اب اس نے توبہ کر لی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں توبہ صادقہ کرنے والے کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اب اس نے گناہ سے توبہ کر لی، 2 سال کے بعد چٹخارے لے کر اس گناہ کا ذکر کر رہا ہے، اور انہیں سنا رہا ہے جنہیں اس گناہ کا علم بھی نہ تھا، اس کی توبہ کا بھی علم نہ تھا۔ تو یہ گناہ کو تلذذ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، جنہیں خبر نہ تھی اس گناہ کی انہیں خبر دے رہا ہے۔ تو یہ اعلان معصیت ہے، گناہ کا اعلان ہے، یہ بھی حرام۔ بعض کم سمجھ، بعض بزرگوں کے چھپ لپ کر فوٹو لے لیتے ہیں، جیسے حضور تاج الشریعہ کی کچھ لوگوں نے فوٹو لے لی۔ فوٹو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر کوئی اس کی نمائش کرتا اور فخر سے کہتا ہے میرے پاس فلاں بزرگ کا فوٹو ہے، تو یہ بھی گناہ۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان سے استفتاء کیا گیا کہ حضور ایک کیلنڈر پر 5 بزرگ لوگوں کے فوٹو بنے ہوئے ہیں، اور ان کے نیچے لکھا ہوا ہے، ایک فوٹو کو غریب نواز کا بتایا جاتا ہے، ایک کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بتایا جاتا ہے، ایک کو صابر کلیری علیہ رحمت کا کہا جاتا ہے، اور ایک کو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا بتایا جاتا ہے، اور ایک کو بتاتے ہیں کہ یہ سرکار غوثیت مآب کا فوٹو ہے۔ تو یہ فوٹو جو لوگ لگا لیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی تمثال ہیں یا ان کے فوٹو یا تصاویر ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا فوٹو حرام، سخت حرام ہے، اور اس کی اشاعت، دیکھنا، دکھانا، رکھنا بلا ضرورت شرعی سب حرام ہے۔
پھر فرمایا ان بزرگوں کی ارواح اس سے بیدار اور سخت ناراض ہیں. ایسے شخص کو چاہیے کہ ہرگز انہیں ان بزرگوں سے منسوب نہ کرے اور اس گناہ سے باز آئے اور توبہ کرے. اسی طرح حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے زمانہ مبارک میں ایک فلم خانہ خدا بنائی گئی جس میں طواف کعبہ کا منظر، منا اور عرفات کا منظر، صفا مروہ کی سعی وغیرہ ارکان کی ادائیگی کے طریقے پر فلم تیار کی گئی. حضور مفتی اعظم سے معلوم کیا کہ حضور اس فلم میں تو ارکان حج کو دکھایا گیا ہے، حج کو جانے والے دیکھیں گے تو ان کے لیے آسان ہوگا. آپ نے فرمایا حرام ہے، سخت حرام ہے، اور یہ اس لیے اور اشد حرام ہے کہ یہ عبادت الہیہ کو لہو و لعب کے طریقے پر بیان کیا اور دکھایا گیا. معلوم ہوا کہ شریعت طاہرہ کا مذاق بنانا قرآن کریم میں صریح آیات موجود ہیں کہ دین اور دین کی باتوں کو لہو و لعب نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا شان نزول میں نے ذکر کیا. حضرت عامر ابن قیس دوڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فلاں 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 منافقین آپ کے خلاف بکواس کر رہے تھے اور ایک شخص نے یہ کہا، میں نے اس کے جواب میں یہ کہا. اللہ کے حبیب نے انہیں طلب کر لیا. وہ لوگ آئے اور جو صحابہ انہیں راستے میں ملے ان سے قسمیں کھا کھا کر وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، عامر ابن قیس نے غلط بیان دیا ہے، جھوٹی بات کہی. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنے قول سے مکر گئے. حضرت عامر ابن قیس بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے، مولا سچے کو سچا کر دکھا اور جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کر دے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ اور رسول کی رضا کے یہ طالب ہوں. ان کانوا مومنین، اگر یہ ایمان والے ہیں. اس آیت طیبہ سے معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت جو یہ کہتے ہیں اللہ و رسول کرم فرمائے، یہ کہنا جائز و درست ہے، ناجائز یا شرک نہیں. وہابی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول انعام فرمائیں، ایسے کہنا شرک ہے. یہ ان کی خالص جہالت ہے، ان کا یہ عقیدہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایک صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا، ایک ضمیر کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہاں بھی ارشاد ہوا واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول احق ان یرضوہ، زیادہ حقدار ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے. بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں احق تو ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی لفظ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے حصول کا ذکر فرمایا. اور یرضوہ میں ہو ضمیر واحد ہے، ہما نہیں. کیا مطلب؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ہو ضمیر ذکر فرمائی اس لیے کہ متعدد آیات میں رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اتباع کی. اتباع کہتے ہیں قدم بقدم پیچھے چلنے کو ادب سے. کسے کہتے ہیں اتباع؟ قدم بقدم ادب کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے کو. اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت آپ کیسے کرو گے؟
اللہ تعالیٰ تو تمہیں خطاب نہیں کرتا، ندا نہیں فرماتا، تم اس کی آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے محبوب پر وحی فرماتا ہے، محبوب پیارے اس وحی کا حکم تمہیں سناتے ہیں جس لسان پاک سے تم سنتے ہو۔ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر اور آگے بڑھ کر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو علماء تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنائیں وہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے رب نے اعلان فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ فرق نہ کرنا کہ اسے اللہ نے حرام نہ کیا، رسول اللہ نے حرام فرمایا، رسول اللہ کا حرام کیا ہوا ایسا ہی حرام ہے جیسے رب نے حرام فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں حکم دے اسے اختیار کر لو، جس سے یہ منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، عبادت وہ جس سے رب راضی ہو، رسول اللہ کے طریقے پر کی جائے گی تب عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں فاتبعونی، تو اے محبوب ان سے فرما دو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اللہ رب العزت اس سے آگے دوسری آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے الم یعلموا، یہ کلمہ تعجب ہے، کیا بھی منافقوں نے یہ نہیں جانا؟ کیا بھی منافقین نے یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں پہچانا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہ کہ بے شک وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، خالدن فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ وہ عذاب ہے جو بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ من یحادد اللہ ورسولہ، ایک ہے مخالفت کرنا رسول اللہ کی اعتقاد کے طور پر، اور ایک ہے مخالفت کرنا عمل کے طور پر۔ عملی اعتقادی دو مخالفتیں ہوئیں۔ اگر کسی نے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت اس لحاظ سے کی، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے، یہ دل میں ارادہ کرتے ہوئے، یہ خیال دل میں بساتے ہوئے کہ یہ حکم خراب ہے، یہ حکم اچھا نہیں ہے، یہ حکم ناپسندیدہ ہے، اور اس کی مخالفت کی، تو یہ مخالفت کفر ہے، یہ مخالفت کفر ہے، اسے فسق اعتقادی کہا جائے گا۔ ایسے شخص کا ظاہر اسلام ہے لیکن باطنی اعتبار سے وہ مسلمان نہیں، ایسا شخص منافق ہے۔ تو یہ اعتقادی مخالفت رسول اللہ کے حکم کو خلاف جان کر، غلط جان کر، ناپسند کرتے ہوئے اس کے خلاف چلنا، یہ کفر ہے۔ اور ایک مخالفت ہے عملی، دل سے حکم کو صحیح جانتا ہے، گناہ سمجھ کر
خود کو مجرم مان کر گناہ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، ایسا شخص گناہگار ہے، مستحق عذاب نار ہے، اس پر توبہ واجب ہے، رجوع الی الحق لازم ہے، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر حکم شرع کو صحیح مانتا بھی ہے لیکن بے عمل ہو چلا ہے، اسے فاسق عملی کہتے ہیں۔ اور فسق اس کے علاوہ اس قدر عام ہوا کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو برے نام سے پکارا، سب و شتم گالی گلوچ سے پکارا، تو میرے آقا نے اعلان فرما دیا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کے ساتھ محبت کا کلام کرے، اس کا احترام کرے۔ جو اس کے خلاف سب و شتم گالی گلوچ کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کو مسلم کو گالی دینے والا سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے، اس کا یہ عمل فسق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ اور رسول کی اعتقادی اور عملی مخالفتوں سے باز رکھے اور مولا تعالی حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اپنے پیشوا، اپنے مقتدا، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا وکیل، اپنا امام، جسے رب نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ نیت باندھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھو اس کا عمل کیا ہے۔ عقیدے کا اگر خراب ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرو گے، مشقت اٹھاؤ گے اور جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ برے اعتقاد والے کو امام بنانا ایمان والے کی شان نہیں، بلکہ اگر جان بوجھ کر بے دین و بد مذہب جس کے عقائد حد کفر تک خراب ہیں اس کی اقتداء کی تو یہ اقتداء نہ صرف نماز باطل ہوئی بلکہ ایمان کو بھی حقارت کر دے۔ اور ایسا امام جو اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے اور اعلانیہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی اقتداء مکروہ تحریمی، پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھنا واجب، اور ایسے شخص کو امام بنانا گناہ۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اخلاص نیت سے حسن عمل کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اچھی صحبتیں اختیار کرنا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔